السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے آداب، دعا کے شروط، مستحبات، سنن میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آدمی اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَبْدَأْ أَوَّلًا بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد بندہ اپنے مدعا اور اپنے مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی دعا کرنے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کرے، یہ دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اس طرح کی تعلیم دی ہے، آپ دیکھیں، اور یہی ادب کا طریقہ ہے۔ دنیا میں بھی ایک آدمی آپ دیکھیں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو آدمی آپ دیکھیں اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی جو ہے پہلے اس کے سامنے جو ہے اچھے طریقے سے ادب سے، اور پھر اس کے بعد اس کی تعریف کے بعد آدمی کیا کرتا ہے، اپنی جو ہے مقصد کو، اپنی ضرورت کو رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انسان جب کوئی چیز پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالی کے محبوب پر درود و سلام بھیجے، جیسے فقد سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ، ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے سنا کہ وہ جو ہے دعا کر رہا ہے، لم یمجد اللہ تعالی، نہ تو اس نے اللہ کی تحمید اور تقدیس بیان کیا، اور ولم یصلی علی النبی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا، عجل ھذا، اس آدمی نے بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ ثم دعاہ فقال لہ او لغیری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا یا کسی دوسرے کو بلا کر کے اس کو تنبیہ کیا کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھے، فلیبدأ بتمجید ربہ، تو اپنے رب کی تحمید و تقدیس بیان کرے، والثناء علیہ، اس کی حمد و ثنا کرے، ثم یصلی علی النبی، اور پھر اس کے نبی پر، اس کے رسول پر درود و سلام بھیجے، اور ثم یدعو بعد بما شاء، اور پھر اس کے بعد جو چیز مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے ترمذی کی ایک روایت ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی، فقال اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تو مجھ پر رحم کر۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا، اجلت ایھا المصلی، اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اذا صلیت، جب تم نماز پڑھ، فقعدت فاحمد اللہ، اور تو بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، بما اہلہ، جو اس کی ذات کے شایان شان ہے، وصلی علی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ، اور اس کے بعد ثم دعا، پھر جو ہے تو دعا پیش کر، تو اپنی گزارش، اپنی ضرورت، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ۔ قال ثم صلی رجل آخر بعد ذلك فحمد اللہ، اور پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک مصلی نے اچھی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے نبی پر درود بھیجا، اور پھر اس نے اپنی بات کو رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ایھا المصلی ادعو، تو جب اے مصلی تو سوال کر، مانگ اللہ سے، دعا کر، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی وہ طریقہ سنت کا ہے۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو پہلے اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کریں۔ آپ دیکھیں خود سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ طریقہ موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو میرے بھائیو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا انبیاء کرام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے، سلف کی دعاؤں میں دیکھیں گے، سنت میں جو دعائیں معصورہ دعائیں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر دعاؤں کو ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کل دعاء محجوب، ہر دعا یہ رکی ہوتی ہے، روک دی جاتی ہے، محجوب ہوتی ہے، حتی یصلی علی محمد، جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے، اللہ کے نبی پر، آپ کے آل و اولاد پر درود نہ پڑھے، اس وقت تک بندے کی، آدمی کی دعا جو ہے یہ رکی ہوتی ہے، قبولیت سے روکی ہوتی ہے۔ اس کی سند صحیح ہے، موقوف ہے، جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت ہے، لیکن اس کی سند صحیح ہے۔ آپ دیکھیں گے جن انبیاء کی دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، جسے حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی والے نبی کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیکھیں پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی کا اقرار کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایسے کئی دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے، ابن قیم کہتے ہیں قبولیت دعا میں درود کی ایک خاص تاثیر ہوا کرتی ہے، اللہ کے نبی پر درود و سلام کی ایک خاص تاثیر ہے دعا کی قبولیت کے اندر، اور بندے کو ہمیشہ یہ چیز، یہ سنت کا طریقہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ والصلاة علی النبی حال الدعا لہا ثلاث مراتب، اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے درود و سلام کا دعا کے ساتھ اس کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ کہتے ہیں ان یصلی علی النبی قبل الدعا، دعا سے پہلے اللہ کے نبی پر درود بھیجے، وبعد حمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنی بات رکھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان یصلی علیہ فی اول الدعا واوسطہ وآخرہ، بندہ اپنی دعاؤں کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی پر اول ابتدا میں دعا جو ہے درود بھیجے، پھر دعا کرتے ہوئے بیچ میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجے، اور پھر دعا کو اسی درود پر ختم کرے۔ یہ طریقہ بھی بیان کیا کہ دوسرا طریقہ ہے، دوسری حالت ہے یہ۔ اور ان یصلی علیہ فی اولہ وآخرہ، یہ ایک آدمی جب دعا کرے تو اللہ کی تمجید، اللہ کی بڑائی، حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی پر ابتدا میں درود بھیجے، اور پھر آخر میں، دعا کے اخیر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ تو یہ سنت کا طریقہ، یہ سلف کا طریقہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے ہی بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، دعا کے آداب میں ایک بہت بنیادی ادب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمجید، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اس کے بعد اپنے مدعا کو، اپنے مقصد کو، اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔